حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کچھ لانگ ٹرم پلان بنائے کہ اگلے 20-25 سال اس خطے میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ حکومتیں جو ہے نا وہ بناتی ہیں جب ہمارے یہاں پہ اندرونی حالات جو ہیں سیاسی لے لیں معاشی لے لیں ہر لحاظ سے اتنا زیادہ فریکچرڈ ہے سوسائٹی ہماری جو ہے اس وقت کہ اس کو آپ اگر ایڈوانٹیج اٹھانے کی پوزیشن میں گئے ہوں بھی تو اس کو آپ میکسیمائز نہیں کر سکتے. بہت تھوڑا سا ایڈوانٹیج آپ میکسیمم میں I'm being optimistic. ادروائز ٹو میکسیمائز کہ آپ کا جو انٹرنل ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ بہت تلخی ہے ماحول میں، بہت زیادہ تلخی ہے. ہم تو ایک ٹرانزیکشنل سیاست کر رہے ہیں، کوئی قومی یا لانگ ٹرم سیاست جو ایک ملک کی جو جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اللہ کے فضل سے، اس کی سیاست نہیں کر رہے. میں اپنی سیاست کر رہا ہوں، مجھے اگلا الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کس طرح جیتنا ہے. وہ اگر میں ویسے نہیں جیت سکتا تو میں پھر سہارے ڈھونڈوں گا کہ مجھے کوئی اسپانسر مل جائے یا میں کسی ایک الیکشن میں الیکشن کا حصہ بن جاؤں اور میں الیکشن جیت جاؤں. یہ اپروچ ہو گئی ہوئی ہے ہماری سیاستدانوں کی جو ہے. سر ابھی آپ نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی اور اس میں آپ نے جملے کچھ بولے جو شاید پاکستانی سیاست کے ماحول سے کافی مطابقت رکھتے ہیں. ایک آپ نے اس میں جملہ بولا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، جس کے اوپر بہت سے اب حکومت میں موجود لوگوں نے اس کو اور رنگ دینے کی کوشش کی. کیا خواجہ آصف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ دیکھیں وہ تو ایک مجھے آواز لگائی گئی تھی تو میں نے اس کو رسپونڈ کیا تھا، ایک لائٹ سا ریمارک تھا. لیکن بات سنیں، یہ ایک بات میں کہوں کہ سیاست جو ہے نا وہ پرماننٹلی ایوالو ہوتی ہے. پرنسپلز جو ہے آپ کے جو ہے کانسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ مثلاً میرے پرنسپل میں بتا دیتا ہوں آپ کو 20 سیکنڈ میں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس عوام کو جو کروڑوں کے حساب سے جن کے ووٹ ہیں ان کا ووٹ جو ہے اس کا تقدس ہونا چاہیے. وہ جو بھی رائے اظہار جس کا کریں اس رائے کو جو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس رائے کی جو ہے اس رائے کا کسی حکومت کی صورت میں فائنلائز ہونا جو ہے اس کو obstruct نہ کیا جائے. اس کا تقدس پر جس کو ہم پارٹی کے طور پہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. سیدھی سادی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور تمام تر کمپوننٹس جو ہیں پاور سٹرکچر کے جو ہیں، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے آئین کا احترام کریں. جو آئین نے حدود تعین کیا ہے جن حدود کا، وہ سیکروسینکٹ ہیں، ان کا تقدس ہے، ان کا احترام کیا جائے. ہمارے یہاں پہ ملک صاحب سب کے لیے بہت کچھ ہے. یہ سرزمین جو ہے، یہ ملک جو ہے جو اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، ہم نے کوئی قربانیاں اس کے لیے نہیں دیں. جنہوں نے جس نسل نے قربانیاں دی ہیں وہ چلی گئی. یہ نسل جو ہے وہ تو کہیں 50 کی دہائی میں 60 کی دہائی میں چلی گئی. اس کے بعد ساری پرسنل جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ہمارے مختلف جو کمپوننٹس ہیں دے آر لائک وار لارڈس جو افغانستان میں آپ کو نظر آتے تھے، آ رہے ہیں یا آتے تھے. اللہ کرے ان سے جان چھوٹ جائے ان کی. ہم مختلف لوگ اپنی ذاتی مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا گروہی مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر اس کو ایکسپینڈ کر لیں. سر میں تھوڑا لیکن پاکستان کی لڑائی جو ہے نا وہ کوئی نہیں لڑا، بالکل کوئی نہیں لڑا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ کسی سی ڈی اے کے میں گھر جو ہے خراب گھر بنے ہوں، اللیگل گھر بنے ہوں، کو آبادیاں کچی آبادیاں بنے، وہاں پہ تو بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں. کراچی میں گجر نالے سے لوگوں کو اٹھا دیا گیا، ٹھیک کیا گیا، چلیں وہاں پہ آپ نے کرنا ہے، ان کو آلٹرنیٹ کو بندوبست دیا گیا. بنگالہ جب اللیگل تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا سپریم کورٹ میں کیس کیا، اس کا بڑے لوگ تھے سر وہاں پہ سارے. میں پرانی بات کر رہا ہوں، میرا 90s کی بات ہے، 90s کی بات ہے. بنگالہ والا جو کیس تو بھی آیا تھا، ریگولرائز کر دیا گیا. ایک طبقہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پریولیجز اپنی ملٹیپلائی کر رہا ہے اور 95% یا 96% پاپولیشن جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ پریولیجڈ ہے ہی نہیں ہے. ان کو پریولیجز کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہیں پریولیجز. وہ تو اپنی 2 وقت کی روٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن
میں آئی ایم آپٹمسٹک صرف ہم لوگوں کا، جو ہم لوگ حکمران ہیں، جن میں سیاستدان میں کہتا ہوں سر فہرست ہیں، ہم لوگوں کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا چاہیے. نکلیں ان یہ جو پاور گیمز ہیں ان میں سے نکلیں. اگر میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہار جاتا ہوں، ہار سکتا ہوں نا فری، تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب میرے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان آ جاتا ہے تو اس وقت لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سرکموینٹ کی گئی ہے، پبلک اوپینین جو ہے اس کو سرکموینٹ کیا گیا ہے. سر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الیکشن مل کے لڑنے کے بہت سارے ماڈلز موجود ہیں. آئی جی آئی کا سب سے زیادہ اگر ویل نون آپ کی جماعت سے ایسوسیٹ کروں 88 90 نہیں، آپ مادر ملتوں والا بھی جو الیکشن 96 اس وقت اسٹیبلشمنٹ بسر اقتدار تھی. بالکل. ایوب خان واز اے سمبل آف اسٹیبلشمنٹ. فاطمہ جناح کے خلاف تو جو نعرے لگے وہ شاید ہماری بہن کو جو، اور میرے والد ویسٹ پاکستان میں پولنگ ایجنٹ تھے فاطمہ جناح کے، مادر ملت کے. مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان میں ان کا پولنگ ایجنٹ تھا. میں نے اس الیکشن میں، آئی واز 15 ایئرز اولڈ، دسمبر 1964 میں، جو آج ناصر باغ ہے گول باغ کا ہے، میں نے کہا مادر ملت میں پونک میں بیٹھ کے وہ جلسہ جو ہے نا سنا اسٹیج کے اوپر. لیکن مادر ملت کے کیا خلاف کیا اس خاتون کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو غدار کہہ دیا، اس کو کافر جو کہہ اس دیا، قوم کی ماں کا جس کا درجہ ہے. آپ کی جماعت میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مادر ملت کے خلاف نعرے لگائے. بالکل لوگوں نے بس وہ چھوڑ ہی دیں، اس مثال کو دینا مناسب نہیں. بہت سارے اس قوم کے بچوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت ہوا کیا تھا. لیکن وہ ماڈل ابھی بھی ریپلیکیٹ ہوئے نا. آئی جی آئی میں ہوا، 93 میں ہوا، 96 میں اور شکل میں ہوا. نہیں، آپ نے پہلے 10 سال 47 سے لے کے 58 تک آپ اس میں دیکھیں، وہاں پہ آپ نے ایسٹ پاکستان میں جرلو پھیرے، آپ نے ویسٹ پاکستان میں جرلو پھیلے. فضل الحق جو ہے الیکشن جیت گیا، 127 سیٹیں جیت گیا ایسٹ پاکستان اسمبلی کے اندر. آپ نے اس کو غدار بنا دیا.